اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر دین کا علم حاصل کرتا ہے، غیر اللہ، دین کا بھی لفظ نہیں ہے وہاں پر، مجھے جہاں تک یاد ہے وہاں دین کا بھی لفظ نہیں ہے، من تعلم علما لغیر اللہ، کوئی بھی علم اگر اللہ کے سوا کسی اور کا مقصد، اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد سے حاصل کرنے والا ہو کوئی شخص علم کا، من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم حاصل کرنا اس لیے تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کے سوا کوئی اور چیز حاصل کروں، یعنی شہرت پاؤں، دولت پاؤں، ملازمتیں پاؤں، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ یہاں میرے عزیزوں میں کچھ اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے برعکس اس وقت دنیا بھر کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ علم کا اصل مقصود زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے اس وقت علاوہ ہمارے ان دینی مدارس کے جتنے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں قائم ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا بھر میں، وہاں تعلیم طلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان طالب علموں سے جا کر پوچھو، کسی سے بھی طالب علم سے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخل ہے، ایک آدمی سائنس کالج میں داخل ہے، ایک آدمی کامرس کالج میں داخل ہے، اور وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا ہر ایک سے، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اپنا کیریئر اچھا بناؤں۔ کیریئر اچھا بنانے کے کیا معنی ہے؟ کہ مستقبل میں مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بڑی ملازمت مل جائے جس کے اندر مجھے پیسے زیادہ حاصل ہو۔ یہی ایک جواب ہوگا، یہ اس وقت یونیورسل جواب ہے پوری کائنات میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کسی سے بھی جا کر پوچھ لو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کیریئر بناؤں، مجھے اچھی ملازمتیں ملیں، مجھے اچھا منصب ملے، اور میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لائق ہوں۔ یہ کسی زمانے میں یہ بات اتنی بڑی عیب تھی، اتنا بڑا عیب تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی علم اگر غیر اللہ کے لیے حاصل کیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور یہ بات صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی تھی۔ غیر مسلم لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں اور جو بڑے بڑے موجد گزرے ہیں، وہ انہوں نے سائنس کے اندر جو اپنی ایجادات کی ہیں یا ترقیاں کی ہیں، وہ ان کے اگر حالات پڑھو تو انہوں نے بعض اوقات فقر و فاقے میں زندگی گزاری، لیکن ان کے پیش نظر پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ ان کا پیش نظر خدمت تھی، چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو، غیر مسلم ہو، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کارل مارکس جس کی ساری دنیا میں سوشلزم کا نظریہ ساری دنیا میں پھیلا، تو وہ کتنا ہی غلط نظریہ تھا، کتنا ہی خراب نظریہ تھا، کتنا ہی باطل نظریہ تھا، لیکن اس نے جو علم حاصل کیا، معاشیات کا علم جو حاصل کیا، وہ اس طرح حاصل کیا کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی گزاری ہے اس نے، اور کیچڑے پہن کر اور باقی ماندہ روٹی کے ٹکڑے استعمال کر کے اس نے علم حاصل کیا، اور پھر کتاب لکھی، اور جو کتاب لکھی ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلی، داس کیپیٹال، جو ساری کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد ہے، اس کے مقدمے میں اس نے اپنے ساری حالات لکھے ہیں، کس طرح میں نے یہ علم حاصل کیا اور کس طرح میں نے اس کو کوشش کی، لیکن اس لیے کہ تاکہ انسانیت کا فائدہ ہو۔ اس کے خیال میں انسانیت کا فائدہ تھا تو اس نے یہ مصیبتیں برداشت کی، اور آخر میں جملہ لکھا کہ there is no royal road to science، کہ علم کے طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا، علم کی طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے قالین بچھائے جائیں، سرخ قالین آپ کے استقبال کے لیے، اور پھر علم آ کر آپ کی گود میں پڑ جائے، کوئی راستہ شاہی۔ تو پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی یہ بات عیب سمجھتے تھے کہ ہم اب علم دنیا کے لیے اس کام کے لیے حاصل کریں کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں، بلکہ ان کا مقصد خدمت ہوا کرتا تھا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن آج یہ فیشن بن گیا، اور کوئی تعلیمی ادارہ
कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी जगह चले जाओ, मकसूद असली सिर्फ क्या है? पैसा कमाना। जब पैसा कमाना है तो उसमें इससे कोई बहस नहीं है कि इस इल्म, मेरे इल्म के जरिए लोगों का फायदा पहुंचे, लोगों को कि मैं खिदमत करूं, मैं अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करूं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं। लिहाजा अगर वो तो एक बिकाऊ माल है, जब पैसे के लिए कर रहा है तो बिकाऊ माल है, उसको अगर यहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो यहाँ करेगा, उसको अगर बरतानिया में मिल रहे हैं बरतानिया में जाके खिदमत करेगा, उसको अगर अमेरिका में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं अमेरिका में जाके खिदमत करेगा। अपने मुल्क की क्यों खिदमत करेगा? इस वास्ते के पेश नजर पैसा है, वो पैसा यहाँ नहीं मिलता इतना ज्यादा, वहां मिलता है। ये एक फैशन बन गया है पूरा, और इस दर्जा बन गया कि आज जब हम ये कहते हैं अपने मदारिस दीनिया के बारे में कि भाई हम तो पैसों के खातिर नहीं पढ़ते हैं, हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हासिल करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए पढ़ते हैं, तो इसको ऐब समझे जाने लगा, इसको ऐब समझा जाने लगा। अरे भाई ये देखो, ये मौलवी मुल्ला जो यहाँ पर मदरसों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये जब फारिग होते हैं तो इनका कोई ठिकाना नहीं, इनको न कोई अच्छी मुलाजमत मिलती है, न इनका माशी तौर पर इस्तेकाम इनके अंदर पैदा होता है। लिहाजा ये मखलूक जो है बेकार मखलूक है, क्योंकि पैसा नहीं कमाती। बेकार इसलिए जो कारआमद वो है जो पैसा कमाए, ये मखलूक पैसा नहीं कमा रही, और न पैसा कमाने के लिए इसने अपना वक्त सर्फ किया है। ये तो किसी एक अनदेखी जन्नत के लिए कर रहे हैं, वो जन्नत मिलेगी उनको मिल जाएगी, दुनिया में तो ये इनका कोई माशी इस्तेकाम नहीं होगा। ये खाएंगे कहाँ से, ये पिएंगे कहाँ से? हमसे कहा जाता है, बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार से हमारी बातें हुई है, वो कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इन तलबा के साथ दुश्मनी कर रहे हो कि इनको तुम ऐसे उलूम नहीं पढ़ाते, ऐसे उलूम नहीं सिखाते जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें बढ़े, ये जाके सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा लें और ये जाकर कोई CSP ऑफिसर बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आला दर्जे का प्रोफेसर बन जाए, वगैरह वगैरह, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। हम कहते हैं भाई खुदा के लिए हमें अपने हाल पर रहने दो। हम ये काम जो है इसलिए नहीं कर रहे कि इनको जाके डिग्रियां मिले और ये डिग्रियां लेकर और बड़ी मुलाजमतों के अंदर हिस्सेदार हों। तो समझ में नहीं आती उनके बात, ये कैसे हो सकता है कोई इल्म हासिल करे और उसके पेश नजर पैसा ना हो? ये हो कैसे सकता है? उनकी समझ में बात नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह को कि शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह क्या बयान फरमा रहे थे।